سارے فتنوں کی جڑ اور ساری غیبتوں کا اصل ذریعہ اور سبب وہ مومن کے بارے میں بدگمانی ہے. مومن کے بارے میں بدگمانی. دو کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا حکم ہے. دو کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا حکم, صرف دو کے ساتھ. یہ دو کے ساتھ اچھا گمان کرو, ایک اللہ کے ساتھ, ایک مومن کے ساتھ. اتنا بڑا درجہ ہے کہ دو کے ساتھ اچھا گمان کرو, ایک اللہ کے ساتھ, ایک مومن کے ساتھ. کیونکہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے والے کے ساتھ اللہ اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے والے کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں. مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو تو اللہ رب العزت اس طرح ساتھ ہو جائیں گے جس طرح ایک بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرے تو اللہ تعالی بندے کے ساتھ. تو میں نے عرض کیا کہ سارے فتنوں کا اصل سبب وہ مومن کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے. اگر صرف مومن کے ساتھ بدگمانی نہ کی جائے تو سارے فتنے سب ختم ہو جائیں. سارے فتنے ختم ہو جائیں. اس لیے حکم فرمایا قرآن نے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کہ بدگمانی مت کرو. بدگمانی کس سے ہوتی ہے؟ بدگمانی ہوتی ہے شیاطین کے وساوس سے. شیاطین کے وساوس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. بدگمانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں, ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اور اکثر بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ آدمی کے اپنی گندے خیالات ہوتے ہیں. کہ ایک آدمی ایک شخص کے بارے میں غلط سوچ لیتا ہے, پھر اس غلط سوچ کے اوپر ساری تعمیل کر لیتا ہے. بہت معمولی غلط سوچ ہوتی ہے اور ساری تعمیر فساد کی اس ایک بدگمانی پر. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ, ایک چھوٹا سا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا یہ کیا کہہ گیا, حالانکہ یہ ایک بات اس کو جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے. اور مومن ایک جملہ اپنی زبان سے غلط کہتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے, حالانکہ یہ جملہ اس کو اور یہ بات اس کو جہنم کی تہہ میں پہنچا دیتی ہے. معمولی بات کو معمولی سمجھتا ہے, تو معمولی بات کہی. اس لیے مومن کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے. بڑی سخت وعیدیں ہیں مومن کے سامنے کہ مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے پر. اگر مومن کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے تو ماحول ستھرا رہے گا, ماحول ستھرا رہے گا. مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص آ کر آپ سے کہے گا کہ فلاں بات یوں ہے, فلاں بات اس طرح ہے. وہ بات آپ کے درمیان پھیل جائے گی, ہر ایک کی زبان پر ہوگی کہ فلاں نے ایسا کیا ہے, فلاں نے ایسا کیا ہے. بات جہاں سے چلی ہے لوگ اس سے پوچھیں گے جا کر کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے, کہ ہاں میں نے یہ بات کہی ہے اور مجھ سے فلاں صاحب نے کہی ہے, میں ان کو شکل سے جانتا ہوں, نام سے نہیں جانتا. حدیث میں اسی طرح صراحت ہے کہ یہ کہنے والا شیطان ہے. جی ہاں, اسی طرح حدیث میں اسی شریک روایت کہ لوگ بات نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ہم اس کو شکل سے جانتے ہیں, اس نے یہ بات چلائی ہے, ملے گا تو ہم دکھا دیں گے, ہم اس کو نام سے نہیں جانتے, شکل سے پہچانتے ہیں, اس نے یہ بات کہی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا. اور ساتھ میں حال یہ ہے کہ وہ اس بات کو لے کر ایسے آگے نقل کرتے ہیں
جیسا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے نقل کر دے. اس لیے مومن کے ساتھ اچھے گمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی خبر سنو تو انکار کر دو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے تو اس کو جھٹلانے پر بھی اجر ملے گا، اور اگر ایسا ہوا ہے اس کی تصدیق پر بھی گناہ ملے گا. کیا پوری بات دھیان سے سنو. اگر جرم واقعے کے مطابق ہے ثابت ہو جائے اس کی تصدیق پر بھی گناہ ملے گا کہ تم نے مومن کے فعل کی تعریف کیوں نہ کی. اور اگر جھوٹ ہے تو بھی گناہ ملے گا. یہ جھوٹی بات کا پھر تو بہتان کا اتہام کا گناہ ہوگا. اور اگر بات اور الزام وہ واقعے کے مطابق ہے اور سچ ہے تو بھی اس کو بیان کرنے پر گناہ ملے گا. اس کو بیان کرنے پر گناہ ملے گا. لوگ ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں نا. آپ ہاں حقیقت کا بیان کرنا ہی تو غیبت ہے. ٹھیک ہے نا جو ہے ہم تو وہی تو کہہ رہے ہیں جو بات ہے. ہم غلط تو نہیں کہہ رہے نا. جو بات واقعے کے مطابق جو پیش آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کا کہنا ہی حرام ہے. جو بات ثابت ہو گئی ہے اس کا کہنا حرام ہے، اور جو بات ثابت نہیں ہوئی ہے اس کے کہنے پر تو حد ہے. اس کے کہنے پر تو حد لگے گی. جی ہاں اگر گواہ نہ لے کے آیا تو امام کیا کرے گا؟ 80 کوڑے مارے گا. 80 کوڑے. جی ہاں مجھے کیا بتاؤں، پتہ نہیں کتنے بات کے نقل کرنے والے وہ ہیں جو عند اللہ اپنے ذمہ 80 کوڑے تو طے کرائے ہوئے ہیں. بھلے کوئی 80 کوڑے نہ مارے، امام نہیں ہے، ورنہ بات کا نقل کرنے والا بھی مستحیل ہے. سننا میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں. غلط بات کا نقل کرنے والا بھی تہمت لگانے والا ہے، اور ہمارے کوئی پرواہ نہیں. جو چاہو جہاں چاہو بیان کر دو، جو سنو آگے بیان کر دو، سنو آگے بیان. زبانیں بھی آزاد، دل بھی آزاد. جی ہاں جو چاہو کہہ دو، جہاں چاہو کہہ دو. تو میں عرض کر رہا کہ مومن کے کا ایسا گناہ جو ثابت ہو گیا ہو اس کی تصدیق، اس کو سچ کہنا بھی گناہ ہے. کیونکہ سچ بولنا غیبت ہے، جھوٹ بولنا بہتان ہے. سچ بولنا غیبت، کسی کے بارے میں جھوٹ کہنا بہتان ہے. یہ ہے حدیث میں